اور آپ نے ناک سے سانس لینا ہے، ٹھیک ہے، منہ بند رکھنا ہے، ناک سے سانس لیں، آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کی ایک ٹائپ کی میڈیٹیشن ہی ہو گئی. اور آپ نے کیسے کرنا ہے پھر سے میں کر کے بتاتی ہوں. کوشش کریں کہ وہاں پر آپ ایک جگہ بیٹھے نہیں، آپ واک بھی کر لیں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ شیخ. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 6 ایسے پوائنٹس، 6 ایسی مارننگ ہیبٹس شیئر کروں گی جو کہ آپ کو بہت زیادہ انرجیٹک بھی بنائیں گی. اینٹی ایجنگ ہیبٹس بھی ہیں، یہ آپ کے ویٹ لاس میں تو ہیلپ کرتی ہی ہیں، کریں گی ہی، لیکن یہ آپ کو زیادہ انرجیٹک اور زیادہ فوکسڈ، آپ کو ہیپی موڈ میں رکھیں گی. رائٹ. آپ کو جو مارننگ میں جو ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں نا، چڑچڑاپن، غصہ آ رہا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. صرف ان 6 چیزوں پر آپ عمل کریں اور 3rd ڈے سے ہی آپ دیکھیں گے آپ اپنی باڈی میں چینجز آپ کو فیل ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، نمبر 1 پہ تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ آئی ایم دا بیسٹ، مینز یو آر دا بیسٹ. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں، انسان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت خوبصورت بنائی ہے. اور کوئی کچھ بھی کہتا رہے آپ کو کہ تم موٹے ہو، یا تمہارا کمپلیکشن ایسا ہے، یا تمہارا قد چھوٹا ہے، یا تمہاری آنکھیں ایسی ہیں چھوٹی ہیں، یا پتہ نہیں کیا، اور تمہارا ناک موٹا ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں نا، تمہارے دانت ٹیڑھے ہیں، تو ان ساری باتوں پہ فوکس کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اپنے ذہن میں یہ آپ بٹھا لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور آئی ایم دا بیسٹ، اور میں سب سے میں بہت اچھا ہوں. ٹھیک ہے. آئی ایم دا بیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بیسٹ ہوں، میں بہت اچھا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ٹرانسلیشن کر لی. تو یہ تو آپ نے مائنڈ میں بٹھا لیا. پھر آپ کو کوئی کچھ بھی کہے گا، آپ ادھر سے سنیں گے، ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اچھا جی، دوسری ہیبٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی مارننگ میں اٹھیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ نا ذرا تھوڑا سا، صرف 7 to 10 ٹائمز آپ نے نا بریدنگ ایکسرسائزز کرنی ہے. اور اگر آپ باہر، اگر آپ کے گھر میں گارڈن ہے تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ اپنے روم کی کھڑکی کھول لیں جہاں سے فریش ہوا آ رہی ہو. کچھ لوگ بلڈنگز میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہائی رائز بلڈنگ میں، تو ان لوگوں کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی، یا آپ صحن میں جا سکتے ہیں، چھت پہ جا سکتے ہیں. لیکن سب سے ایزی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ونڈو کھول لیں جہاں سے فریش ہوا آ رہی ہو، اور آپ نے 7 to 10 ٹائمز آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. میں ایکشنز ایسے کر کے بتاؤں گی کہ آپ بھی کر سکتے ہو ان ایکشنز کو، لیکن اس طرح سے آپ نے کرنا ہے. آپ نے ڈیپ بریدنگ کرنی ہے. ڈیپ بریدنگ مینس اچھی طریقے سے آپ نے انہیل کرنا ہے، اور ویسے انہیل مینس سانس اندر لے کے جانا ہے، اور ویسے ہی آپ نے فورسفلی اپنی سانس کو باہر بھی نکالنا ہے. جب ہم انہیل کریں گے تو جو آکسیجن ہوتا ہے وہ ہمارے لنگز میں جاتا ہے، ہمارے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، ہماری باڈی آکسیجنیٹڈ ہوتی ہے. اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں، ایکسہیل کرتے ہیں، تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہماری باڈی میں سے نکلتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیٹ، اس سے فیٹ بھی آپ کا برن ہوتا ہے اگر آپ کو پراپر طریقے کی بریدنگ ایکسرسائز کی اگر آپ کو عادت ہو جائے. اور یہ ہارڈلی آپ کو صرف لیس دین 1 منٹ لگے گا. تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ فریش ہوا میں کھڑے ہو جائیں، اور آپ نے ایسے کرنا ہے. آپ نے ایسے انہیل کیا، اور آپ نے ناک سے سانس لینا ہے. ٹھیک ہے. منہ بند رکھنا ہے، ناک سے سانس لیں، آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی ایک ٹائپ کی میڈیٹیشن ہی ہو گئی. اور آپ نے کیسے کرنا ہے پھر سے میں کر کے بتاتی ہوں. بس خلاص، یہ 7 to 10 ٹائمز آپ نے کرنا ہے، اینڈ میک اٹ اے ہیبٹ کہ آپ نے ریگولرلی اس کو فالو کرنا ہے. 3rd ہیبٹ یہ ہے کہ آپ نے صبح 9 بجے سے پہلے اس کو کرنا ہے. 9 بجے سے پہلے کی آپ نے دھوپ لینی ہے، سن لائٹ لینی ہے. آپ بے شک اپنے گھر کی کھڑکی کھول لیں. ٹھیک ہے. اگر وہاں دھوپ نہیں آتی تو صحن میں چلے جائیں. آپ چھت پہ جا سکتے ہیں، آپ کے گھر میں گارڈن ہے تو وہاں چلے جائیں. جہاں سے بھی آپ کو ایزی ہوتا ہے، آپ نے صرف اور صرف 5 to 10 منٹس اپنے لیے سن لائٹ کے لیے نکالیں. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ سورج کو دیکھیں. آپ نے بس سورج کی روشنی میں بیٹھنا ہے، اور سراؤنڈنگز میں اگر کوئی گرینری ہے، درخت ہیں، پلانٹس ہیں، تو آپ اس کو بھی دیکھیں. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ
آپ کی باڈی میں جب آپ سن لائٹ لیتے ہیں تو ایک تو آپ کی وائٹامن ڈی کے لیولز امپروو ہوتے ہیں. وائٹامن ڈی کے لیولز امپروو ہوتے ہیں تو پھر آپ کی باڈی میں کیلشیم کے لیولز بھی امپروو ہوتے ہیں, کیونکہ وائٹامن ڈی کی پریزنس میں ہی کیلشیم ایبزارب ہوتا ہے باڈی میں, اور سن لائٹ کی وجہ سے آپ کی باڈی میں سیروٹونن اور ڈوپامین جیسے ہارمونز بھی ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کا موڈ ایلیویٹ کرتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ فوکسڈ رکھتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ ہیپی موڈ ہو جاتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, آپ بہت لائٹ اور انرجیٹک فیل کرتے ہیں. تو اچھا جی, اس کے علاوہ جیسے یہ آپ کی جیسے آپ سن لائٹ لے رہے ہیں تو 2-3 چیزیں آپ, وہ کہتے ہیں نا ایک تیر سے 2 شکار, تو آپ اسی ٹائم پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 10 منٹ آپ بالکل فارغ نہ بیٹھیں کہ صرف آپ دھوپ میں صرف بیٹھے ہوئے اور پلانٹس کو دیکھ رہے ہیں. آپ اس میں کیا کریں, اپنے موبائل پہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت لگا لیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کی میڈیٹیشن بھی ہو جائے گی. 7 سے 8 منٹ کی ہوتی ہے سورہ رحمان, کسی بھی موبائل میں آپ اپنے موبائل پہ لگا لیں, موبائل ہر کسی کے پاس ہوتا ہے نا, تو آپ موبائل پہ یہ لگائیں اور کوشش کریں کہ اپنے بالوں میں آئل بھی لگا لیں, تو آپ کے بال بھی موئسچرائز ہو جائیں گے, آپ نے سورہ رحمان بھی سن لی, آپ کی میڈیٹیشن بھی ہو گئی اور آپ کو سن لائٹ بھی مل گئی, ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ وہاں پر آپ ایک جگہ بیٹھے نہیں, آپ واک بھی کر لیں, ٹھیک ہے. جب آپ واک کریں گے تو آپ کو پتہ ہے 10 منٹس میں آپ کے 1000 سے 1200 اسٹیپس ہو جاتے ہیں, جو کہ آپ کے ویٹ لاس کے لیے بھی ہیلپ فل ہیں, اور آپ کے وائٹامن ڈی کے لیولز بھی امپروو ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں کتنی اچھی میں نے آپ کو ہیبٹ بتائی ہے فالو کرنے کے لیے, کہ آپ یقین کریں کہ آپ کو 3rd ڈے سے ہی انشاءاللہ بہت اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا جی, 4th ہیبٹ یہ ہے کہ آپ نے ناشتہ جو ہے وہ فل آف پروٹین کرنا ہے اور اس میں کاربوہائیڈریٹس کم لینے ہیں. ہم مسٹیکس کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم چائے بسکٹ لے لیتے ہیں ابھی, یا رسک لے لیتے ہیں, یا پاپے لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آفس جا کے میں ناشتہ کر لوں گا, یا جو خواتین ہوتی ہیں گھر میں وہ سوچتی ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں آرام سے ناشتہ کر لوں گی. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان بسکٹس میں, جیسے ایک بسکٹ میں آپ کو بتاؤں جو میڈیم سائز کا ہوتا ہے بیکری کا بسکٹ, اس کے اندر 80 کیلریز ہوتی ہیں. تو وہ آپ اس سے کیا ہوتا ہے, ایک دم سے اسٹیپلی رائز ہوتا ہے شوگر لیول, اور اسٹیپلی ہی وہ ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے, اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو بہت زیادہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے اتنی کیلریز انہیلدی وے میں لے لی, تو 80 کیلریز آپ اسی کی جگہ ایک بوائلڈ ایگ سے بھی آپ لے سکتے ہیں, اس میں بھی اس کو بھی آپ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں تو وہ اتنا ایزیلی ریڈی ہو جاتا ہے. تو آپ کمپیریزن دیکھیں, اگر آپ ایگ کنزیوم کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بسکٹ تو وہ آپ کے لیے ویٹ لاس کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا, آپ کو پروٹین بھی مل جائے گا. اور جو لوگ اپنے ناشتے میں پروٹین زیادہ لیتے ہیں وہ تقریباً اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ 350 سے لے کے 400 تک کیلریز کم کنزیوم کرتے ہیں اپنے آنے والے کھانوں میں, مینز لنچ میں, ڈنر میں, ٹھیک ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ جب آپ پروٹین کنزیوم کرتے ہیں تو اس کو باڈی میں ایبزارب کرنے کے لیے بھی ایک تھرموجینک افیکٹ ہوتا ہے, مینز ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور باڈی کی کیلریز برن ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک میریکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ایسا کھانا کھا رہے ہیں کہ جو ہمارے مسلس کو بھی اسٹرانگ کر رہا ہے, ہمیں ہمارا وزن بھی کم کرنے میں ہیلپ فل ہے, اور باڈی میں جب ایبزارب ہو رہا ہے تو کیلریز جو ہے وہ برن ہو رہی ہیں. تو کوشش کریں کہ پروٹین کو اپنے ناشتوں میں شامل کریں. اور جب آپ پروٹین ایڈ کرتے ہیں اپنے میلز میں تو وہ آپ کی ہنگر کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے, اور آپ کا پیٹ کافی دیر تک بھرا رہتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتی ہے 5th ہیبٹ, کہ جیسے ہم ساری رات سو کے اٹھتے ہیں تو ہم ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہائیڈریشن کا اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ 3 لیٹرز 4 لیٹرز جتنا آپ پانی ایزیلی کنزیوم کر سکتے ہیں آپ کریں. اور جب کبھی بھی آپ پانی کا استعمال کریں گے تو روم ٹمپریچرڈ ہونا چاہیے, یا ہلکا گرم پانی ہونا چاہیے, ٹھنڈے پانی کا آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور 6th ہیبٹ یہ ہے کہ آپ کو اتنے ڈاؤٹس نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں مجھے رزلٹ ملے گا نہیں ملے گا, پتہ نہیں میرا وزن کم ہوگا نہیں ہوگا, پتہ نہیں مجھے فائدہ ہو. اتنے ڈاؤٹس نہیں رکھنے چاہیے, آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے, پھر آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. 3rd آ کے آپ مجھ پہ بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اور آپ یقین کریں جب آپ یہ ہیبٹس فالو کریں گے اور آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارا روٹین تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا, یہ میں بھی فالو کرتی ہوں اور میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بائے بائے.